اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول کریم و اہل بیت الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مائیں بہنیں بچیاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طاہرہ جعفر ہوں یہاں کراچی کی عورتوں کی درخواست کے اوپر کہ کچھ پیغامات اپنی جانب سے میں دوں کورونا وائرس کے مطابق۔ کب سے یہ ریکویسٹ آ چکی ہے اور بار بار ریکویسٹ آتی رہی، مگر میں ان کو نظر انداز کرتی رہی، ٹالتی رہی۔ کیوں؟ محبت تو مجھے بے تحاشا ہے کراچی کی عورتوں سے، اور کراچی کی عورتوں کو بھی مجھ سے بے تحاشا محبت ہے۔ ٹالنے کا وجہ صرف یہ تھا کہ علماء کی جانب سے، ڈاکٹروں کی جانب سے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اتنی اچھی رائے اور مشورہ کیا کرنا چاہے وغیرہ اتنا آ گیا کہ میں نے سوچا میری جیسے ادنا ذاکرہ اہل بیت کیا پیغام دے سکتی ہے۔ اتنے آنے کے پیغامات آ چکے تھے، مگر پھر بھی یہ محبت کا تقاضا تھا کہ ابھی بھی عورت درخواست کر رہی ہے کہ نہیں، ہم آپ کے پیغامات کے انتظار میں۔ تو پھر میں نے آج سوچا کہ میں یہ ساری علماء کی باتیں، ڈاکٹروں کی باتیں کی ایک سمری آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ اتنی عظیم شخصیت کی باتیں ہمارے پاس ہو تو ہماری طرف سے کوئی بات بتانے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے۔ مجھے جو باتیں متاثر کری ہے، ان لوگوں کی باتوں پہ جو میں نے غور و فکر کیا ہے، تو میرا غور و فکر بھی آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ مگر اصل باتیں ان لوگوں کی ہے، مفہوم ان لوگوں کے، شاید الفاظ میرا میں یوز کروں اور کچھ الفاظ ان کا بھی یوز کروں گی۔ تو پہلا سوال تو آپ لوگوں کا یہ ہے کہ طاہرہ بھائی اور طاہرہ، کہ آپ کا کیا نظریہ ہے کہ یہ عذاب ہے کہ امتحان ہے؟ دیکھو، دنیا میں مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں۔ کچھ حکمران حد سے زیادہ ظالم کہ انسان کی قدر و قیمت بھی ان کی نگاہ میں کچھ نہیں ہے۔ غریبوں پہ، رعیتوں پہ اتنا ظلم اور اتنا غیر انصاف اور اتنا ڈسکریمنیشن، ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہے کہ ان کی راحت کی زندگی بے راحت میں بدل گئی، جن کی پوش زندگی، ان کا تکبر، ایروگنس ان کو مجبور کر دی ہے بے چینی میں۔ ان لوگوں کی حالت بری ہو چکی ہے، تو یہ ان لوگوں پہ عذاب ہے۔ دوسرے لوگ، ہمارے جیسے لوگ جو گنہگار ہیں، ہم سے خطائیں ہو جاتی ہیں، خاص کر کے ایک رائی کے دانہ برابر کسی اللہ کے مخلوق پہ کوئی غیر انصاف کرے تو اللہ اس کو ہرگز نہیں چھوڑتا۔ بہت اللہ کو سب سے زیادہ نفرت ظلم ہے، چاہے رائی کے دانہ برابر کیوں نہ، حتیٰ کہ جانور اور پودے پر غیر انصاف کیا جائے تو اللہ ان کی سزا، ان کو تب بھی سزا دیتا ہے، تو اللہ یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ تو ہمارے سے کہیں نہ کہیں ظلم ہو جاتا ہے۔ کبھی ہمارے نوکروں پہ زیادہ کام ہم لے لیتے ہیں، تنخواہ کم دیتے ہیں، قدر نہیں کرتے۔ تو یہ موقع ہے، ہمیں پازیٹیو طرف جائے تو یہ موقع ہے کہ ہم خود کو جب کام کرنا پڑتا ہے تو ان کی قدر کرے کہ وہ کتنے کام کرتے تھے، آج ہم کتنے جلدی تھک جاتے۔ ایک نوکر کام کرتے، ہمارے جیسے 3 لوگ جمع ہو کے وہ کام کرتے ہیں، تو ان کی قدر آئے، ان کی زیادہ تنخواہ کو بڑھائے، ان کو آرام کا وقت بھی دے، تو ہم کفران جو کیا اب شکران کی نعمت کی طرف جائے۔ تو ہمارے جیسے گنہگاروں کے لیے ایک آئی اوپننگ ہے، ایک ہماری زندگی میں ہمیں تبدیلی لانا ہے، ہمارے گناہوں کا کفارہ کا سامان ہے، تو وہ بھی رحمت ہی رحمت ہے۔ ہم ہمارے لیے عذاب نہیں کہہ سکتے، ہمارے لیے کہیں گے اللہ رحمت کا مالک ہے اور ہمارے پر رحمت نازل کر رہا ہے کہ ہمیں مغفرت کر کے، اجاگر کر کے، ہماری غلطیوں گناہ کی طرف سے، بری عادتوں کی طرف متوجہ کرتا ہے تاکہ ہم غفلت کی نیند سے اٹھ بیدار ہو جائے اور توبہ، سچی توبہ استغفار کر کے اپنے کو بدلے اور حقوق الناس کو پامال نہ کرے۔ حقوق الناس اہم ترین چیز ہے اللہ کے پاس،
تو ہمارے لیے رحمت ہے، ہمارے لیے عذاب نہیں ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف پلٹا رہا ہے۔ مگر اس میں سب لیسن نہیں سیکھیں گے، بہت قلیل لوگ اس عبرت حاصل کر کے اپنی زندگی کو بدلیں گے، ان کے لیے رحمت ہے۔ مگر کچھ لوگوں جتنی وقت تک جتنی وقت تک یہ بیماری چل رہی ہے کورونا وائرس، جب تک تو بہت اچھے ہو جائیں گے، مگر جیسے ہی غائب ہو گئے تو واپس اپنی اصل صورت میں پلٹ جائیں گے۔ تو قرآن تو کہہ رہا ہے نا، قلیل ما تشکرون، قلیل لوگ جو ہوں گے وہ شکر گزار ہوں، اکثرہم لا یشکرون۔ کئی آیتیں بتا رہے کہ اکثر شکر گزار نہیں ہوں گے۔ تو جتنی عبرت کی باتیں ان کو بتائی جائے تو عارضی طور پر ٹیمپرری بیدار ہوتے ہیں، جیسے وہ مصیبت چلے جاتی ہے تو اپنی اصلی صورت ظلم گناہ کے طرف پلٹ جاتے ہیں۔ مگر تھوڑے لوگوں کے لیے، قلیل لوگوں کے لیے تو رحمت ہی رحمت ہے نا، تو اس کو ہم عذاب نہیں کہہ سکتے، یہ اس کے لیے رحمت خدا ہے۔ پازیٹیو تھنکنگ اس میں لاٹس اینڈ لاٹس سپورٹس۔ اب ہم دیکھیں گے کتنے پازیٹیو پوائنٹس۔ اور ان لوگوں کے لیے جو متقی پرہیزگار ہے، ہر حالت میں گناہ سے بچتے ہیں اور اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر سنوارنے میں محنت کر رہے ہیں، ان کے لیے امتحان ہے کہ اگر ان کو یہ خوف آیا یا ان کو بھی کچھ بے چینی آئی یا فکر آئی تو ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے۔ مگر ایسے لوگوں کو آتی بھی نہیں ہے فکر، حقیقت میں ایسے لوگ مطمئن ہوتے ہیں۔ امتحان والے لوگ بالکل سکون اور راحت کی حالت میں ہوتے ہیں، کیوں؟ وہ مانتے ہیں بیدک الخیر، بیدہ الخیر، اللہ تیرے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر۔ تو یہ ان کے پاس، اللہ کے پاس شر نہیں ہے۔ یہی آیت اللہ جواد آمولی کا یہ سب سے بڑا پیغام یہ تھا جو میں نے خود یوٹیوب میں پڑھا، ایک سید عالم کے ذریعے آیا تھا یہ پیغام۔ جو آیت اللہ جواد آمولی اتنی عظیم ہستی ہے، اتنی عارف مفسر قرآن، وہ معلم اخلاق، علم عرفان رکھنے والے، یہ آیت اللہ، ان کا یہ پیغام کیا تھا کہ یہ کرونا جو ہے یہ رحمت خدا ہے۔ یہ اللہ جب انسان میں، اور یہ بھی فرمائے عارضی طور پہ یہ ہٹ جانے والا ہے، یہ نیست و نابود ہوگا، مگر انسانی معاشرہ اس وقت کے مشکل میں گرفتار ہے۔ مگر میں نے ابھی بتایا نا، ان ایسے لوگوں راحت میں ہے۔ فرمایا انہوں نے یہ رحمت الہی کی نشانی، آیت اللہ جواد آمولی نے فرمایا یہ قدرت خدا اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ انسانیت کو سعادت تک پہنچا ہے۔ فرماتے ہیں کبھی کبھی خداوند عالم ایسی بیماریوں، بلاؤں، مشکلوں کی وجہ سے آزمائش میں ڈال کر سوتے ہوئے انسان کو بیدار کرتے، جیسے ہمارے جیسے سوتے ہوئے انسان کو، غافلوں کو ہوشیار کر دیتا ہے، ظالموں کو اپنے ظلم کا احساس دلاتا ہے اور سچی توبہ کی طرف ابھارتا ہے، مغفرت کی طرف، تاکہ ان کا درجہ پھر بلند ہو جائے۔ تو یہ رحمت ہی رحمت ہے۔ تو متوجہ کرنا چاہتا ہے تو یہ خدا کا نظام ہے کہ خدا کے پاس شر کے نام کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ آیت الجواد فرماتے ہیں۔ اور جب معمولی سی مشکل کو انسان کی زندگی میں داخل کرتا ہے تو اس کا یہ شر بہت کم ہے، اس کے مطابق جو خیر اور بھلائی اور اچھائی اس کے اندر چھپی ہوئی ہے وہ بہت بلند ہے۔ انسان جو صبر اور شکر اور سچی استغفار سے اور اپنے آپ کو سچی طور پہ بیدار کر دے، یہ جو قلیل گروپ ہوگا، جو میں نے کہا نا وہ قلیل ہوگا کہ جو ہمیشہ کے لیے بیدار ہو جائیں گے، اکثریت ٹیمپرری بیدار ہوں گے، واپس اصلی صورت میں پلٹ جائیں گے۔ تو یہ بہت اچھی چیز ہے، یہ اللہ جو ہمیں متوجہ کر رہی ہے۔ تو اسلام کی تعلیمات تو کتنی اچھی ہے کہ ہمارے لیے معصومین اہل البیت نے، رسول اور اہل بیت نے کیسی دعائیں، مناجاتیں، نمازیں، روزے وغیرہ کی رہنمائی کی ہے، نیکیوں کی، صدقہ خیرات کی، کہ ان کو بھی جو اگر ہم نے دعوت دی ہے اس کورونا وائرس کو اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی غفلت کی وجہ سے، تو اب ہمارے اختیار میں ہے اس کو ختم کرنا۔
ہم نے دعوت دی اور ہم اس کو ختم کریں گے. اور کن کے ذریعے؟ ان ساری چیزوں کے ذریعے. ان ساری چیزوں کے لیے سب نعمت ہی نعمت ہے. اور سید محمد رضوی نے کتنی اچھی بتائی، پہلے 7 ایمان کی بات بتائی انہوں نے، کہ کس طرح نیگیٹو انوائرمنٹ کو کس طرح پازیٹیوٹی میں بدل دیا ہے. ہمارے لیے معصوم ایک نمونے عمل ہے، اور ہم یہ کہہ دے کہا معصوم نے کہا ہم، تو یہ ہم نے بہت بڑا ظلم کیا ہے ہمارے معصومین پہ. یہ ہمارے لیے ماڈل بن کے آئے، بھلے ان جیسا نہیں بن سکتے مگر ان کی پیروی کے لیے کوشش تو کریں گے نا. امام علی کا یہ جملہ ہے، السعی منی و اتمام من اللہ، کوشش کرنا میرا کام ہے، کام کو تکمیل پر پہنچانا خدا کا کام ہے. تو پھر ہم کوشش تو کریں نا. تو 7ویں امام کو جب جیل قید خانے میں ڈالا گیا تو وہ کیا جملہ کہا، ہم سب بچوں پنے سے سنتے ہیں، خدا سے کیا شکر ادا کیا کہ یہ ایسا قید خانہ تھا. ہم سب مجلسوں میں سنتے، میں ریپیٹ نہیں کرتی ہوں، کس عالم میں ان کو رکھا گیا تھا. ایسے میں خدا کے حمد و ثنا کر کے شکر گزار کرنا کہ خدا میں کب سے تیرے سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے ایک ایسا ماحول مہیا کر، ایسا فرصت کا وقت کہ میری تیری عبادت میں مشغول ہو جاؤں. مجھے ایسا ٹائم چاہیے، خدا تو نے مہیا کر دیا مجھے. بی بی زینب نے اتنے مصائب کے دوران 18 گھر والے شہید ہو چکے اور بے دردی کے ساتھ کس طرح کہ گھوڑے دوڑائے گئے وغیرہ، اور شہزادی خود کس عالم میں ابن زیاد کے دربار میں، ایسے میں جو وہ طنز و طعنہ دے اور یہ جواب دینا ما رأیت الا جمیلا، اتنی نیگیٹیوٹی کو کتنا پازیٹیو میں جواب دینا، یہ ہمارے لیے ایک بڑا درس ہے کہ خدا کے پاس خیر ہی خیر ہے. تو ہم کچھ تو سبق سیکھے ہمارے ان گریٹ ماڈلز، آئیڈیل ماڈلز کے پاس، کہ یہ سب ہمارے رحمت الہی ہے. تو یہ پازیٹیو میں ہمیں بدل دینا چاہیے نیگیٹو. ہم چوتھے امام کی طرف آئے کہ پازیٹیوٹی کو نیگیٹو میں کس طرح بدلتے ہیں، ہمیں سکھا رہے ہیں. پہلے تو میں 3 دعاؤں صحیفے سجادہ کہ آپ کو سب تاکید کروں گی. دعا نمبر 7 تو سب ماشاءاللہ علماء نے بتا دیا ہے. اس کے بعد 2 مزید دعا نمبر 15 نمبر کی 15 نمبر کی دعا جو امام کہتے جو مرض سے دفع ہونے کی دعا، مرض بیماری کو دفع کر دینا کی دعا نمبر 15. اور خاص کر کے ہمارے مولانا مرحوم مفتی جعفر حسین کا ترجمہ کے ساتھ جو انہوں نے تفسیر لکھی ہے، کمال تفسیر ہے، کمال 15 میں کمال. ابھی میں تھوڑی بات کروں. اس کے بعد 23 نمبر کی دعا العافیہ. دعا العافیہ کو نہ چھوڑے. عافیہ سے بڑی کوئی چیز ہی نہیں، امن و امان، صحت. ہم نے ان کی قدر نہیں کی تھی. تو جب انسان پہ بیماری آتی ہے تو وہ اس کو شکر گزار بنتا ہے، جو نعمت کی جو انہوں نے گرانٹیڈ لے لیا تھا، صحت کو، امن و امان کو، عافیت کو جو گرانٹیڈ لے لیا تھا، اب اس کو یاد کر کے اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے. اتنی بڑی نعمت تو نے دیا تھا، میں نے تو گرانٹیڈ لے لیا تھا، کبھی شکر بھی نہیں کیا، نہ صحت کو، نہ امن و امان کو، یا عافیت کو. تو انسان کو ابھارتا ہے شکر گزاری کی طرف. تو پھر انسان بہتر انسان بنتا ہے کہ اب میں یہ غلطی نہ کروں گی، اب یہ میری بیماری ٹلی، اب یہ مصیبت ٹلی، یہ مشکل ٹلی، تو میں نعمتوں دی ہوئی نعمتوں کے قدردان ہو جائے. اور ہم دیکھیں کہ ہمارا کتنا فریڈم تھا کام کرنے کا، مجلس میں جانے کے، امام بارگاہ میں، مسجدوں میں، نماز جماعتوں میں کتنا ہمارا فریڈم تھا. تو ہاؤس اریسٹ ہو گئے نا. تو ہم نے اس فریڈم کی کبھی قدر کی کہ خدا نے اتنا طاقت دی، اتنی توفیق دی، اتنی ساری چیزیں دی کہ اتنا ہم نے فریڈم آف موومنٹ تھا، ہم نے قدر کی، ہم نے گرانٹیڈ لے لیا، سب گرانٹیڈ. تو اللہ یہ نعمت ہے کہ ہمارے ابھارتا ہے، ہمیں متوجہ کرتا ہے. پازیٹیو تھنکنگ پہ ہم جانا چاہیے کہ پازیٹیونیس ہے کہ ہمیں بہتر انسان بننے کا موقع دے رہا ہے. اب یاد کرو ان نعمتوں کو جن کے تو نے گرانٹیڈ لیا. اب یاد کر کے دوبارہ شکر گزار کرو، استغفار کرو کہ خدا ہم نے ان نعمتوں کی قدر دانی نہ کی، ہم نے اپریشیٹ نہیں کیا. آج ہم کر رہے ہیں، شکر گزار بھی بن رہے ہیں، تو توبہ استغفار بھی کرتے ہیں جو ہم نے نظر انداز کی. تو کیا ہوا؟ ہم اللہ کی طرف پلٹ گئے نا. تو یہ نعمت ہے نا. تو ہمارے جیسے گنہگاروں کے لیے تو گناہ کی معافی بھی ہے، اور ہمارے اللہ کی طرف توجہ کر رہی ہے.
اور इसमें मुफ्ती जाफर मरहूम ने 10 फवाइद दुआए नंबर 15 में उनकी तफसीर में बताए हैं कि कितना फ़ायदा है बीमारियों का, मुश्किलों का, परेशानियों का। ये आप स्टडी करेंगे, वरना मेरे तो बहुत बड़ी मजलिस हो जाएगी चंद घंटों की। तो ये फिर उसमें एक चीज़ बहुत अच्छी फरमाती है, इंसान जब क्या करता है, सदकात और खैरात देता है। जब मुसीबत आती है, परेशानी आती है, बीमारी आती है, तो इंसान का मुतवज्जे किस तरफ होता है? अल्लाह की तरफ। ये नेमत ही नेमत। तौबा की तरफ मुतवज्जे होता है, सच्ची तौबा करता है, ये नेमत ही नेमत, रहमत ही रहमत। उसके बाद सदका और खैरात देता है, तो उस वक्त कितना गरीबों का फ़ायदा होता है, गरीबों का ख्याल आता है, और उसकी नफसानी बीमारी भी दूर होती है, कंजूसी दूर होती है, क्योंकि हाथ सखी बन जाता है, मुश्किल टालने के लिए सखी बन जाता है, खुद गर्जी में से बच जाता है, सेल्फिशनेस से दूर हो जाता है, लालच से दूर हो जाता है। कितनी अखलाकी तरबियत होती है, कितनी नेमतें हैं, ये मुसीबतें, ये परेशानियां, ये बेचैनियां, ये खौफ, उसको हम ख़त्म कर देते हैं नेकियों के ज़रिए। उसको हमारे पास रखना नहीं, हटा देना है। बहुत अच्छी बातें बताई है उन्होंने कि मौत की, इंसान को मौत की तैयारी करता है, इमाम ज़माने के ज़ुहूर की तैयारी करने लगता है। और फिर उन्होंने ये भी कितनी अच्छी बातें बताई कि आदत को इंसान बदलता है, ऐसे वक्त में बुरी आदतों को अच्छी आदत में बदलता है, जैसे खाना पीना। कई लोगों ने, मैंने सुना कि उनके शौहर की इतनी आदत थी, खाना इतना ज़्यादा मुतवज्जे होते थे, अच्छा खाना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए। अब खुद कहता है सादी खुराक चाहिए और एक ही डिश चाहिए टेबल पे। देखा, अभी कंटिन्यू करेगा कि नहीं करेगा, ये अभी उसकी किस्मत है। कलीलन मा तशकुरून में आ जाना है, शुक्रगुजार के बाद में भी इस आदत को बरकरार रखनी है, ये असल हमारा फायदा होगा। तो आदतों को इंसान चेंज करता है, खाने पीने की वगैरह, सोने की भी कम सोता है कि उठता है कि कुछ इबादत करूँ, ये मुसीबत टले, उनके लिए अल्लाह से राबता कर दूँ। गुनाह की आदत छूटती है। अब बाहर खाने की आदत कितनी छूट जाती है। फवाइद तो देखो, बाहर खाने की कितना नुकसानदेह है, तकवा कितना कमज़ोर हो जाता है हमारा। उनकी आदत, आज एक औरत घर में पकाएंगी तो बावुज़ू पकाएंगी, किबला रुख पकाएंगी, और कितना दिल से पकाएंगी घर वाले के, तो इस खाने में कितने अच्छे असरात होंगे। काम वाली पकाई न मालूम मूड में पकाती है, गुस्से में पकाती है, पैसे के लिए पकाती है, वो खाने हमारे में कैसे असरात देते हैं, न मालूम नजासत पाक का ख्याल करती है कि नहीं, सही गोश्त अच्छी तरह धोती है कि नहीं। तो ये खुद करे तो कितना, आज किसने कुक पे डिपेंड होने वाले, आज खुद पका रहे खाना, अपने मुबारक हाथों से पका रहे। वो कितनी बड़ी इबादत है। उनकी इतनी हदीसें हैं कि इंसान, कितना हदीसें मैं बताऊं कि घर का काम करने की कितना सवाब है। खाली उम्मे सलमा ने रसूल से पूछा कि क्या सवाब है, तो रसूल ने एक चीज को एक जगह से अच्छा दिखाने के लिए घर को दूसरी जगह मुंतकिल की कि अच्छा लगे, चेंज। तो अल्लाह की रहमत की बारिश उन पे आती है, उसके गुनाह माफ हो जाते हैं, अल्लाह के गजब से वो दूर हो जाती है। देखो तो सही, इतना छोटा काम, घर का काम का सवाब। इतनी हदीस है कि शहजादी फातिमा खुद कहती है, तो खुदाया मुझे तो अगर मौत दे तो घर वालों की खिदमत के दौरान यहाँ तक जाए नमाज पे, मुसल्ले पे हो तब, यानी जितना सवाब मुसल्ले पे है इतना बराबर घर वालों की खिदमत का है, दो में से एक। बल्कि जब मौला अली ने शहजादी को कहा कि तुम कनीज मांगनी पड़ेगी हमें रसूल के पास, इतना हाथ जख्मी हो रहे थे वगैरह, तो रसूल ने क्या कहा कि अगर मैं कनीज दे दूंगा तो इतना बड़ा सवाब से तुम महरूम हो जाएंगे। 400 फुकराओं की तुम मदद, खाना पकाती है तो वो कनीज पकाएंगी तो तुम इतना बड़ा सवाब से महरूम हो जाएंगे। फिर बाद में कनीज दी गई, पर ये जुमला बता रहे रसूल का कि कितना सवाब के शहजादी का हाथ जख्मी हो रहा है, तो होने दो, क्योंकि सवाब इतना ज्यादा है, उसको फरामोश ना किया जाए। और फिर रसूल फरमाते, एक दिन अगर घर की सफाई और घर का काम करती है, गोया 3 दिन मस्जिद नबवी में 3 दिन तक एत्तिकाफ किया। 3 दिन यानी रोजा रखने, मस्जिद में रह के इबादत। एक दिन का काम, एक इफ्तारी, 60वें इमाम फरमाते, एक इफ्तारी पकाते घर वाले के लिए, एक शहीद का सवाब लेती है। और एक हफ्ता इफ्तारी पकाती है घर वालों के लिए तो 70 मकबूल हज का सवाब लेती है। यानी हदीस इतनी ज्यादा है कि गुंजाइश नहीं कि मैं इसमें
सारी हदीसें बयान करो। एक दिन रसूल खुदा बीबी फातिमा के घर पे देखा, इमाम अली मदद कर रहे थे घर के काम में, बीबी फातिमा के दाल चून रहे थे, कंकड़े निकाल रहे थे। रसूल ने कहा, या अली, बीबी का हाथ घर में बटाना, मदद करना घर के काम में, एक दूसरे की मदद करना 15,000 इबादतों से अफजल है। फिर रसूल ने 15,000 इबादत की बात की। कौन सी 15,000 इबादत? 1,000 रोजा रखने से भी बेहतर, 1,000 नमाजों से पढ़ने से बेहतर, 1,000 दिरहम सदका देने से बेहतर, 1,000 वगैरह वगैरह, 15,000 इबादत की। आपके पास सब जानते हो तो तफसीलात बताने का यहाँ वक्त नहीं है। तो खुदा ने हमें ये मौका दिया है कि हम ये काम भी कर रहे हैं, घर की सफाई पकाना जो सारे नौकरों करते तो उसकी कदरदानी भी अप्रिशिएट आती, दूसरी तरफ हमारी सवाब इतना बढ़ जाता है। यानी इतने पॉजिटिविटी है, इतने पॉजिटिविटी कि बस मैं उसमें ही लेक्चर खत्म नहीं होगा। तो ये मैं बताना ये चाहूंगी। तो ये दूसरे नंबर पे जो हम लोग हैं, हमारी गुनाहों की सफाई भी, और साथ साथ फिर हम अल्लाह के करीब होते हैं और हमारा दर्जा भी बुलंद करते हैं, इबादत में इजाफा होती है, अखलाक में आदत तो बदलनी, जो सब वगैरह वगैरह। और तीसरे वो लोग हैं जो मुत्तकी परहेजगार है, जो गुनाह से बचे हुए हैं, जो इमाम ज़माने की ज़ुहूर की जोशो खरोश से तैयारी करते हैं, गुनाह ने सगीरा भी नहीं करते हैं। हमारे मराजे तकलीद वगैरह ऐसे बड़े बड़े उलमा मुत्तकी परहेजगार लोग हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ा दर्जा बुलंद हो रहा है, और वो लोग तो सुकून में रहते हैं, उनके लिए तो कोई परेशानी है ही भी नहीं। वो हमें हिदायत करते, हमें समझाते हैं कि तुम खौफजदा मत हो, खौफ बहुत बुरी चीज है। तो हमें सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी सोच को बदलना है, इस सोच को पॉजिटिव में बदलना है। ये खौफ इंसान को मार डालता है। ये कोरोना वायरस नहीं, कई लोगों मर गए कोरोना वायरस से नहीं, खौफ से। और जर्मन का फाइनेंस मिनिस्टर जो है खुदकुशी कर दी, उसने खुदकुशी कर दी कि खौफ की वजह से कई बीमारी आएंगी तो मैं कैसे उसका मुकाबला करूंगा। तो आप सोचिए कि खौफ के जरिए उसने सुसाइड कर ली। तो खौफ बुरी चीज है। मोमिन अहले बैत को खौफ नहीं आना चाहिए। जिनके पास इस्लाम की ताकत हो, जिसके पास खुदा की ताकत कि अल्लाह इन्नल्लाह मस्साबिरीन, सब्रों के साथ है, जिसके पास रसूल और अहले बैत की ताकत हो, जिसके पास कुरान जैसे अजीम किताब की ताकत हो, वो खौफजदा कैसे हो? पता चला कि हम इनसे दूर है, हमारा कनेक्शन कुरान से टूटा हुआ है। हम सिर्फ तिलावत कर लेते हैं, स्टडी नहीं करते, मुतालिया नहीं करते। हमारा कनेक्शन खुदा से टूटा हुआ है, हमारा कनेक्शन रसूल और अहले बैत से टूटा हुआ है, हमारा कनेक्शन शहजादी के साथ जो हकीकी होना चाहिए वो टूटा हुआ है। इमाम ज़माना मेहदी, मजलूम तरीन इमाम, उससे कटा हुआ है। तो हम उसको जोड़ लेना है, ये कीमती मौका है, हम उसको जोड़ ले, ये खौफ हटा देना चाहिए। तो जिम्मेदारी क्या है? हाँ, हम एहतियात सारा करेंगे जो हमने उलमा ने बताया, क्या पढ़ो क्या करो, और डॉक्टरों ने, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस ने बताया एहतियात करो, डिस्टेंस रखो एक दूसरे से, 1 मीटर का 2 मीटर का डिस्टेंस में जो जरूरी पेश आई, जितना हो सके घर के अंदर रहो, एहतियात करो, मगर एहतियात भी हद से ज्यादा भी क्रॉस न करो। एतदाल का मजहब है, एतदाल का मजहब है, मॉडरेशन का मजहब है। जितना वो बताते इतना करे, हद से ज्यादा नहीं। उसमें भी हमें डर से क्या सबसे बड़ी बात बताते हैं, हाइजीन हाइजीन हाइजीन, साफ रहो, हाथ को बार बार धो, कपड़े साफ रखो, घर को साफ रखो, सफाई। तो इस्लाम तो हमेशा इसको माना है। तो अभी नई आदत अल्लाह डालना चाहता है, ये भी पॉजिटिव है, नई आदत डालना चाहता है। इस्लाम तो कब से बताया खाने से पहले हाथ धो, तो हम बेदरकार होते हैं। खाने से पहले हाथ धो ताकि तुम्हारे रिस्क में बरकत होगी, तुम्हारे रहमत के फरिश्ते तुम्हें नाजिल होता है, तुम्हारी इस्तगफार करते। ये सारी नसीहतें हम कब से सुनते हैं, मगर हम लोग कितने लोग हैं कि आदत डाले हैं कि हर वक्त खाने से पहले हाथ धोना। आज कहा अभी बार बार धो, एक मरतबा भी हम धोने के नहीं तैयार होते, तो आज का बार बार ट्रेनिंग हो रही है कि भाभी हाथ धोना, खाने पकाने से पहले, हर काम से पहले हाथ धोए। कहीं गलत चीज पे हाथ रख गया, मट्टी पे हाथ रख गया, कहाँ लग गया, हमने वहां सर पे खुजली आ रही किया तो पता सर गंदा था शायद, वो खाना पकाने बैठ गए, बच्चे को डायपर बदलाया और हाथ धोने भूल गए, वो खाना पकाने कर दिया, नजीस हाथ से खाना पकाया। मैंने औरतों को देखा डायपर बदलने के बाद हाथ धोना भूल जाती है। आज बार बार हाथ धो, रसूल ने कह दिया अत्तहुरु निस्फुल ईमान, तहारत जो है आधा ईमान है,
صفائی کو اسلام نے پسند کیا ہے. تو آج کیا ہے کورونا وائرس؟ پازیٹیوٹی ہے اور نیگیٹیوٹی. پازیٹیو نظر آ رہا ہے. عادت ڈال رہے ہیں، اچھی عادت ڈال رہے ہیں صفائی کی، کلینلینس کی. باہر کا کھانا مت کھاؤ، راستے کا کھانا مت کھاؤ کیونکہ اس میں صفائی نہیں ہوتی ہے. تو یہ ساری اچھی عادت ڈال رہا ہے کورونا وائرس. یہ تو ایک بلیسنگ بن کے آئے ہیں. وہ پوری دنیا میں آ کے بعد تو ہمیں اجاگر کر دیا تاکہ ہم بیدار رہے. تو ہمیں احتیاط تو کرنی ہے جو صفائی کی بتائی، مگر ساتھ ساتھ دل کی صفائی کرنی ہے، گناہ کی صفائی کرنی ہے، سچی توبہ، دل پاک، قلب سلیم، بغض، کینہ، حسد، نفرت، تکبر، ظلم کو ختم کرنا ہے. یہ اصلی صفائی ہے. قرآن کہہ رہے ہیں سورہ بقرہ میں 222 میں، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. توبہ کرنے والوں، پاک رہنے والے کو اللہ سے محبت کرتا ہے. جو غسل جمعہ کے بعد ہم یہ دعائیں پڑھتے بھی ہے تو قرآن کی آیت ہے. تو یہ چیز تو قرآن نے رسول سب باتیں سکھائی گئی، امام ہمارے اہل بیت سکھا دیا ہے، مگر ہم بے درکار تھے. اب کورونا وائرس ہم نے ڈسپلین کر رہا ہے، ہمیں اسلام طرف لا رہا ہے، ہمیں بیدار کر رہا ہے. اب دیکھو صحیفے سجا دیا، کتنے لوگ ہم کھولتے تھے. ایک ایک دعا پورا اسلام ہے، ایک ایک دعا پورا قرآن ہے، مگر ہمیں ٹائم بھی نہیں تھا اس کو کھولنے کے لیے. یا تو پڑھ لیا تو عربک میں پڑھ لیا، نہ ترجمہ سمجھنے کے پڑھے نہیں پڑھے. دعا کرنے کی ہوتی ہے، پڑھنے کی نہیں ہوتی. تو کرتا کب ہے؟ جب سمجھتا ہے تب دعا کرتا ہے. تو پہلے تو ترجمہ پڑھنا ہے پھر دعا کرنا ہے. تو ان ساری کتنی پازیٹیوٹی، کتنا پوائنٹس بتایا جائے، پازیٹیو، مگر خبردار خوف نہیں آنا چاہیے. خوف آئے فوراً ذرا دیر بیٹھ کے تسبیح زہرا کرے. تسبیح زہرا کا کمال ہے کہ ہر قسم کا خوف کو نصف و نابود کر دیتا. پھر اس کے بعد درود پہ درود پڑھتا جائے، کثرت سے درود انسان کے دماغ کی پاکیزگی، دل کی پاکیزگی، جسم کی پاکیزگی، دم کر دے، اپنے پہ دم بھی کر دے تو یہ خوف چلا جائے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اگر شیطان حاوی ہے تو لا حول ولا قوت پڑھتے چلے جائے. تھوڑی دیر جیسا خوف آئے کچھ کام نہ کرے بیٹھ جائے. 3 چیز ضرور کرے، تسبیح زہرا کرے، درود پڑھے اور لا حول کا ذکر کرے، پھر کام شروع کر. دیکھو خوف کتنا دور چلا جائے. اگر انسان نیگیٹو ہوتا ہے، خوف رکھتا ہے، تو گھر والوں سب کو بھی نیگیٹیوٹی دیتا ہے. یہ ظلم ہے، یہ حقوق الناس کی پامالی ہے. اگر خود کو سکون میں رکھا ہے، خود کو چین میں رکھا ہے تو وہ پوزیٹیوٹی پھیلاتا ہے، وہ سکون پھیلاتا ہے، وہ خوشی پھیلاتا ہے. یہ سب سے بڑی خدمت خلق ہے. سب سے بڑی مدد آج انسان اگر اللہ کے مخلوق کو مدد کر سکتا ہے تو اپنے کو سکون اور راحت میں رکھے. یہ خوف کو ہٹا دے، یہ پوزیٹیوٹی کو پیدا کرے، نیگیٹیوٹی کو ہٹا دے، یہ ڈر ہٹا دے، ذکر خدا، ذکر اہل بیت کر کے ہٹا دے. تو یہ سب سے بڑی مدد انسان کر سکتا ہے پوزیٹیو میں، کیونکہ ماحول کو اثر ہوتا ہے ایک دوسرے کا. جو پوزیٹیو میں سب رہتے تو پوزیٹیوٹی پھیلاتی ہے، جو نیگیٹیو میں رہتے تو نیگیٹیوٹی پھیلاتی ہے. تو انسان کو نقصان دیتا ہے نیگیٹیو. اتنا خوف رکھے، اتنا بے چین ہو کے، اتنا چلا کے تکلیف دینا لوگوں کو، خود کی درد دوسرے میں ٹرانسفر کرنا، یہ ظلم ہے. تو پھر کیسے بچیں گے؟ پوزیٹیوٹی میں آنا ہے، ڈسٹنس ضرور رکھنا ہے. ڈسٹنس کے لیے حکم دیا گیا ہے، ہمیں احتیاط ضرور کرنا ہے، یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں. ہمیں ساری ذمہ داری کو انجام دینے کے بعد جو ڈاکٹروں نے بتایا، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے بتایا، علماء نے بتایا، پھر آخری چیز کیا ہے؟ توکل اللہ. توکل اللہ فهو حسبہ ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبہ. پھر اللہ کافی ہے، پھر کسی چیز سے نہیں ڈرنا ہے، تقویٰ میں آنا ہے. یہ سورہ طلاق کی پہلی آیت کیا پہلا جملہ کیا ہے؟ ومن یتق اللہ یجعل مخرجا. جس نے تقویٰ اختیار کی، جو پاکیزگی اختیار کی، جو گاڈ کانشیس ہوا، ہر وقت گاڈ کو دماغ میں رکھا، تو ہر مصیبت سے یخرج، ہر سے خارج ہو جائے گا، ہر مصیبت سے. تو پہلے تقویٰ ہے، پھر توکل ہے. تقویٰ کرے تو یہ ڈاکٹر لوگوں کہتے ہیں اس سے احتیاط کرنا، وہ بھی تقویٰ ہے. ہیلتھ ڈپارٹمنٹس والے جو ہمیں کہتے ہیں کہ احتیاط کرو، وہ بھی تقویٰ ہے. علماء ہمیں جو بتاتے وہ بھی تقویٰ ہے. تو من یتق اللہ یجعل مخرجا، تو نکل جائیں گے ہم اس ساری بلاؤں سے، ہم ضرور نکل جائیں گے، ہے نا. تو سب سے پہلی ذمہ داری اس سوچ کو بدل دے. انسان کی ڈیسٹینی
اس سوچ پہ ہے. اچھا سوچے گا سب کچھ اچھا ہوگا. امام علی ناجل بلاغہ میں فرماتے ہیں جو سوچے گا وہ ہوگا. کئی لوگوں کا بیماری کا علاج امام علی کہتے ہیں پوزیٹیوٹی سے ہوا. جو بیمار تھے ان کو امام نے سکھایا کہو میں فریش ہوں، میں ہیلدی ہوں. الفاظ میرا ہے مفہوم امام کا. میں فریش ہوں، میں ہیلدی ہوں، میں بہت اچھا ہوں، میں بہت خوش قسمت ہوں، میں سعادت مند ہوں. تو یہ چیزیں خود بخود آ جائیں گے کیونکہ الفاظ سب برین کے پرکھ گیا. بری سوچ اچھی سوچ میں بدل گئی تو پورا جسم کو اچھا ایفیکٹ ملا. تو ہم نے انوائرمنٹ کو بھی اچھا ایفیکٹ دیا، دوسرے لوگوں کی ہم نے خدمت کی. یہ افضل ترین مدد ہے اللہ کے مخلوق کی. انسان کی دنیا اور آخرت بن جاتی ہے جو مخلوق کے خدا کی مدد کرتا ہے، پوزیٹیوٹی دیتا ہے، اچھا انوائرمنٹ کی کریٹ کرتا ہے. غصہ اور غضب تو آنا ہی نہیں چاہیے، حرام ہے، بلا کا جڑ ہے، مصیبتوں کا جڑ ہے. کام ان کمپوز رہنا ہے، خوش رہنا ہے اور خوشی کو پھیلانا ہے. جن لوگوں نے ہمیں اذیت دی ان کو بھی معاف کر دینا ہے. کیوں کہ ہمیں نہیں پتا ہم نے کون سی خطا کر رہے، ہم نے کسی پہ ظلم کیا ہے. ہمیں یہ یاد رہتا ہے کہ اس نے میرے پر مجھے اذیت میں ڈال دیا، مگر ہم نے کسی کو اذیت دی وہ ہمیں یاد نہیں رہتا. ہر ایک کو معاف کرتا کہ اللہ ہمیں معاف کر دے. ہمارے دل کو قلب سلیم پاک و پاکیزہ دل کر دے. جیسے ہاتھ دھوتے ہیں بار بار، جسم دھوتے ہیں، کپڑے دھوتے ہیں، گھر کی صفائی کرتے ہیں، ڈٹرجنٹ استعمال کرتے ہیں، یہ سب کرتے سر دل کا بھی کرنا پڑے گا، دماغ کو بھی کرنا پڑے گا، جسم روح کو بھی، نفس کو، سب کی طہارت، سب کی صفائی کرنا ہے. یہ سارا لیسن سے کورونا نے بہت بڑا درس لے کے آیا ہے. پھر لوگوں نے مجھے سوال کیا کہ کیا ہوگا، کاروبار سب گر رہے ہیں اور غریبوں کا کیا ہوگا. غریبوں کا کیا کہ مالدار کی ذمہ داری بڑھ جائیں گی. جن کا بینک بڑی پڑی ہے کل کی فکر میں ان کا کھولنا پڑے گا، خزانے کا منہ کھولنا پڑے گا. وہ غریب لوگوں کو دیکھیں گے جس کی نوکری چھوٹ گئی اور وہ دیتے چلے جائیں گے تو پیسے بھی بینک پہ ختم نہیں ہوگا. تو اللہ کہتے ہیں دو میری راہ میں تو میں تو ملٹی پلائی کرتا رہوں گا. کس طرح کرے گا اس کی مرضی. تو ہم نے بزنس گرا تو نوکری چلے گئی تو اس سے کیا گھبرا، واللہ خیر الرازقین، بہترین رزق دینے والا اللہ ہے، اس کی ذمہ داری ہے. اور ہماری ذمہ داری کہ جو ہم نے اللہ نے ہمیں دیا ہے دوسرے کو دو. ہمارا بینک بیلنس اتنا لمبا چوڑا پڑا ہے ان کو استعمال کرے. جو ہم نے کل کا فکر کیا ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے. انسان اگر کل کی فکر کرتا ہے کہ کل کیا ہوگا بزنس گرا تو کل غریبوں کا کیا ہوگا، آج کی فکر کرنا اسلام نہیں پسند کرتا. کہ گزشتہ کل کی فکر کرو، جو ہو گیا اس کو بھول جاؤ. تو کل کیا ہوگا وہ اللہ پہ ہاتھ میں چھوڑو. آج کو بہتر کیسے بنایا جائے، آج کو غنیمت، آج میری کیا ذمہ داری. وی ہیو ٹو تھنک آف دا پریزنٹ، ناٹ آف دا پاسٹ، نائدر آف دا فیوچر. ہم فیوچر کے تھنک کرنے لگ گئے. ایک تو یہ فیوچر، تو اللہ جیسی کوئی چیز ہی نہیں ہے نا، رسول اہل بیت کوئی نہیں ہے، یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں ہماری ذمہ داری کو صرف انجام دینا ہے، باقی کا اللہ پہ توکل کرنا ہے. تو اس خزانے کا بینک جو بڑی اس کو منہ کھول دینا ہے. کل کی کیوں فکر کرتے، کل کی فکر اللہ پہ چھوڑو. یہ اتنا ایمان ہونا چاہیے، اتنا توکل ہونا چاہیے. پھر لوگوں نے میرے پاس آئے کہ وہ خوف زدہ ہے کہ ہمیں تو کورونا میں مر گئے تو ہم نے تو غسل کفن کے بغیر ایک بیگ میں ڈال کے دفن کر دیں گے تو یہ ہمارا کیا ہوگا. دیکھو کل کی فکر کر، آج فکر کرو کہ آج میں دعا کروں. جب میں نے سنا کہ جیسے جو اس میں مرا تو شاید وہ وقت آ جائے کیونکہ زندہ کی حفاظت کرنا واجب ہے. زندہ کو اپنی زندگی میں خطرہ ہو اس کی حفاظت واجب ہے. دونوں اللہ کا حکم ہے. میت کو غسل کفن دفن بھی اللہ کا حکم ہے. اور یہ بھی اب اللہ کا حکم ہے کہ اگر تمہارے غسل کفن میں دوسرے زندہ انسان کی زندگی خطرے میں ہے، جان خطرے میں ہے، تو اس کو غسل کفن چھوڑ دو ان کا. تو دونوں اللہ کا حکم ہے. اللہ کی اطاعت میں کسی کو تکلیف نہیں آ سکتی، یہ اللہ خود اس کو ہمیں نمٹا لے گا. تو وہ بھی ابھی راستہ کھلا ہے. ہم نے سنا کیسے ہو سکتا ہے تو ہم ابھی سے دعا کر. اتنا زبردست ہتھیار ہے ہمارے پاس دعا مناجات کا. ہم دعا کرے خدا نہ مجھے نہ میرے کسی کو بھی ایسی موت نہ دینا کہ اس کو غسل کفن کے بغیر دفن کرنا پڑے اور مجمع بھی نہ آ سکے. مجھے نہیں چاہیے موت. خدا میں تجھ سے دعا کرتے گر گرا کے رو کے دعائیں پڑھ کے مناجات کرے خدا کے پاس کہ مجھے یہ گناہ، ایسا گناہ سے تو بچا کہ مجھے ایسی
شہادت چاہیے، مجھے اچھی موت چاہیے، مجھے غسل کفن چاہیے، مجھے جنازہ شان و شوکت سے لوگ آئے، لوگوں کی حاضری میرے لیے چاہیے، مجھے امپورٹنٹ ہے۔ تو دعا کا ہتھیار تو کھلا ہے، تو بس استغفار تو ہتھیار، دروازہ تو کھلا ہے۔ تو یہ دروازہ کو، کھلا دروازہ کو استعمال کرنے کے بجائے کیوں کل کا سوچ رہے؟ جو فیوچر کا سوچتا ہے وہ ہمیشہ ڈپریشن میں رہتا ہے، وہ غمزدہ رہتا ہے۔ دعا کا ہتھیار ہے، اتنا زبردست ہتھیار ہمارے پاس ہے، جو دعا کمیل میں امام علی ہمیں فرماتا یہی، اغفر لی لمن لا یملک الا الدعاء، تو مجھے معاف کر دے، میں دعا کے سوا میں بس کیا ہے نا؟ تو فوراً یہ پھر ذکر و شفان کے پیار یا سری رضا کہا پہلا، وہ جلدی راضی ہو جاتا ہے نا؟ یا من اسمہ دوا کہا کہ دوا ہے، اللہ کا نام میں دوا ہے، اس کا نام لے صبح شام، ایک دوا ہے، ذکر و شفا، وہ اطاعت و غنا، بس اللہ کی اطاعت کرے کافی ہے، بس سب کچھ ملے گا، تقویٰ ہے، اطاعت و غنا۔ تو اتنی اچھی چیز ہے یہ دعائے کمیل کا آخری الفاظ کو رٹاتے رہے ہم۔ تو اگر پھر فرض کرے کہ اب اگر غریبوں کی آپ لوگ ابھی سے فکر کرتے ہو تو چلو مالدار نہ بھی دیکھا، تو چوتھے امام کے پاس جب ابو حمزہ صومالی آیا اور کہا مولا مہنگاری بہت بڑھ جاتی ہے، بڑھتی چلی جا رہی، تو امام نے کہا اس مہنگاری سے ہمارے ماننے والوں کو کیا فرق پڑتا ہے، وہ تو لائف کو اس کے مطابق ایڈجسٹ کر لیتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ کمانے کو بڑھا دیا اتنا زیادہ، دوسرا بزنس شروع کر دیا، تیسرا شروع کر، تاکہ فیملی کو ٹائم ہی نہ ملے، تو نہ قوم کی خدمت کا ٹائم ملے، مہنگاری ہو تو ہمارا کام کو بڑھاتے چلے گئے تو دوسرے کے حقوق کو مار ڈالا۔ اس جتنا کام کرنے کا حق ہے اتنا کرے، مگر لائف سٹائل کو چینج کرے۔ امام یہ کہنا چاہتا ہے کھانے پینے کا تھوڑا کر دے، فروٹ پھل وغیرہ جو کھاتے اس کو کم کرے، تو پھر غریبوں کو ہم دیکھ سکیں گے۔ غریبی کی بھی ذمہ داری کہ چاول نہیں کھا سکتے تو آٹا سے کافی رہے ان کے لیے، وہ بھی اپنے لائف کو ایڈجسٹ کر لے۔ تو انسان لائف کو ایڈجسٹ کر لے، نہ کہ رونا دھونا، کہ مانگنا، کہ دعا کرنا اللہ سے۔ اسی دعا 15 میں امام علی کے چوتھے امام کہتے کہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا، میں شارٹ میں کہتا ہوں آپ کرنا، اس 15 نمبر کی دعا میں اہم ترین چیز کیا کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا اللہ تیری شکر گزار کس میں زیادہ کروں۔ دو باتیں ہیں میرے سامنے، الفاظ میرا ہے، مفہوم امام کا آپ کو اچھی طرح خود سٹڈی کرنا، کہ دو باتیں میرے سامنے آئیے، ایک میرے تندرست ہوں، اچھی حال ہے، اس میں بھی میرا تیری حمد و ثنا کرتا شکر گزار ہوں، یا بیماری ہے تو اس میں بھی شکر گزار کرتا ہوں، مگر دونوں میں سے کس کا حق زیادہ ہے، مستحق ہے کہ اس کا زیادہ شکر کیا جائے، زیادہ تیری حمد و ثنا کی جائے؟ کس میں؟ جو بیماری میں۔ کیونکہ آپ دیکھو ہم غور کریں تو اچھی حالت میں وہ ایک خوف ہوتا ہے کہ ہم گمراہ ہو سکتے ہیں، تکبر آ سکتا ہے، ایروگنس، اپنے کو کچھ سمجھنے لگتے ہیں، تو پھر اس میں انسان گناہ کبیرہ بھی کر دیتا ہے اچھی حالت میں، مکس گیدرنگ کی شادیاں کر دیتا ہے، اسراف کرتا ہے، اچھی حالت میں گناہ کی طرف جانے کا زیادہ امکان ہے۔ جب کہ انسان بیمار ہو، مشکل پریشانی میں ہو تو کون یاد آتا ہے؟ صرف خدا یاد آتا ہے، استغاثہ یاد آتا ہے، توبہ استغفار یاد آتا ہے، صدقہ خیرات یاد آتا ہے، انسان نیکیوں کی طرف۔ اور یہ بھی اگر بیماری کے عالم میں جو دعا، ابھی بیمار مریض ہے تو سستی آ جاتی عبادت میں، تو اللہ کا تو یہ بھی وعدہ ہے کہ تم جو عبادت کرتے تھے اچھی صحت کی حالت میں، وہی عبادت تمہارے مائے نامہ میں درج ہوگی جو تم نے بیماری کی وجہ سے اب نہیں کر سکتے ہو، تو وہ بھی ہمیں تو ملنے والی ہے، وہ عبادت بھی ملنے والی ہے۔ تو امام ابھی یہ بتانا چاہتے زیادہ شکر گزار میں اس میں ہوں جب مشکل آتے، پریشانی آئے، بیماری آئے، کیونکہ تو یاد رہتا ہے، تو اللہ مل جائے تو اسے بڑی کیا، اچھی حالت میں گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے انسان، تکبر میں چلا جاتا ہے، شوشا میں چلا جاتا ہے، وہ خوف ہے، وہ خطرہ ہے۔ تو کبھی گھبرانا نہ مصیبتوں سے، نہ بیماری سے، نہ تکلیفوں سے، نہ امتحانوں سے، کبھی نہیں گھبرانا چاہیے، خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ خوف زدہ بہت نیگیٹو چیز ہے، بہت زیادہ نیگیٹو چیز ہے۔ تو امام علی کیا کہتے ہیں، خوف ہو تو کس کا خوف ہو؟ سینگ نمبر 82 میں 5 باتیں جو مولا بتاتے ہیں نا، اس میں دوسرے نمبر پہ کیا کہتے، لا تخفن الا ذنبا، کسی چیز کا تمہیں نہیں ڈرنا ہے تو تمہارے گناہ سے بس، نہ اس کورونا وائرس سے ڈرنا ہے، کہ نہ لوگوں کے ظلم سے ڈرنا ہے، اس سے ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ اور مگر دعا بھی کرنی، امام نے نہیں کہا کہ بس کیونکہ بیماری نے، مشکلی میں تمہیں زیادہ اللہ یاد رہتا ہے،
اس کا مطلب پھر فوراً اسی دعا میں کہتے نہیں خدا مجھے شفا دے، میری بیماری کو تو ختم کر دے، وہ بھی پھر دعا کرنی ہے۔ پر بیماری کے دوران، مشکل کے دوران نہ خوف زدہ ہونا ہے، نہ بے چینی آنی چاہیے، نہ بے راحت ہونی چاہیے، نہ گھبراہٹ اور ڈپریشن ہونا چاہیے، ہمت ہونی چاہیے، ساری احتیاط کے بعد توکل آنا چاہیے، اللہ سے رابطہ مضبوط کرنا چاہیے۔ اللہ سے کنیکشن ٹوٹا ہوا کی نشانی، امام زمانہ سے کنیکشن ٹوٹا ہے، تب اتنا انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ دوسرے کو بھی اپنا خوف ٹرانسفر کرتا ہے، پریشانی ٹرانسفر کرتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارا ڈر ہی تو خوف، گناہ سے ڈر، ان کو چھوڑ کے ہم اتنے خوف زدہ ہو گئے اس کورونا وائرس سے۔ ان کا حل ہو جائے گا، یہ ٹیمپرری ہے، اور اس کا بھی حل ہمارے اختیار میں ہے۔ یہ قلیل گیرو، ابھی تو سب لوگ استغفار میں، ابھی تو سب اچھے بن رہے ہیں، مگر قلیل گیرو تو بعد میں بھی اچھا رہے گا۔ تو وہ قلیل گیرو امام کو تو 313 چاہیے، امام زمانہ کو تو فوری طور پر جہاد شروع کرنے کے لیے، پھر 10,000 آئیں گے، پھر دوسری مرتبہ 10,000 آئیں گے، تو ہمیں کم سے کم اس 10,000 میں تو آ جائے، تیاری تو کر امام کے ظہور کی۔ تو یہ پریشانی ہمیں امام زمانہ کی طرف زیادہ راغب کر دیا ہے۔ تو اس اب خالی وقت ملا ہے تو اس کو ہم پورا فائدہ اٹھائے کہ ہم کیا کیا پڑھے، کیا کیا کرے، کتنا اللہ کے قریب ہو جائے۔ تو یہ ضروری ہے ہمارے لیے۔ تو میں سمجھتی ہوں اتنا کافی ہے جو آپ کا پیغام کو میں نے آج ہمت کر کے کیا ہے۔ میری کوئی خطا اس میں ہوگی تو مجھے معاف کر دینا۔ پھر سے میں یاد دلاتی ہوں جو ہمیں یہ گناہ کیا ہے، مگر پھر بھی یہ عذاب نہیں ہے، اس کو عذاب لفظ ہمارے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے، یہ نیگیٹو ورڈ ہے۔ ہمیں بدلنا ہے، توفیقات کو اضافہ کرنا ہے، بری عادتوں خصلتوں کو ختم کرنا ہے، چینج ہونا ہے، پھر ہماری قسمت بدل جائیں گی۔ سوچ کو سب سے پہلے بدلنا ہے، سوچ بدلے گی تو ہماری قسمت خود بخود بدلے گی۔ اچھی پازیٹیو سوچ میں زندگی گزارنی ہے، تو یہ کریں گے تو یہ کورونا کو ہم خود دکل دے دیں گے، آٹومیٹکلی وہ نیست و نابود ہو جائے گا، ختم ہو کے جائے گا۔ تو ہم قلیل گروپ بھی کوشش کریں کہ ہم سب قلیل میں آ جائے، قلیلا ما تشکرون، اور ہم اکثریت کی مدد کریں۔ ہم سب کوشش کریں، ہم سب بہت گنہگار ہیں، مگر ہم اس وقت کوشش کریں کہ اس قلیل گروپ میں آ کے جس کی قرآن تعریف کر رہا ہے، ان اکثریت کو جو اکثر ہم لا یشکرون میں ہے، ان کی بھی ہم مدد کریں اور اس مصیبت سے ہم نجات حاصل کریں۔ بس خدایا ہم دعا کرتی ہوں، میں آج عظیم ترین شخصیت اس سرزمین پر موجود ہے، امام زمانہ موجود ہے، جن کی وجود کے وجہ سے ہم اتنی برکتیں حاصل کرتے، اتنی نعمتیں حاصل کرتے، اور امام زمانہ کی دعا سے تو ہم ابھی تک بچے ہوئے ہیں۔ جو امام زمانہ کی دعا ہے ہمارے لیے، وہ امام زمانہ ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں فراموش نہیں کرتے، رات دن ہمارے لیے دعا کرتے، ہمارے لیے پریشان ہوتے، مگر ہمیں ان کی قدر نہیں ہے۔ تو ہم امام سے کنیکٹڈ ہو جائے، امام کے ظہور کی دعا کرے، امام کے لیے تیاری ہو، اور دعا کرتے خدایا امام زمانہ کے واسطے سے ہم تو بہت گنہگار ہیں، تیری عظیم شخصیت، معصوم شخصیت دنیا میں ہے، تیری حجت دنیا میں سرزمین پہ ہے، ان کا واسطہ دیتے ہیں۔ حضرت خضر موجود ہے، ان کی تنہائی کا ساتھی امام زمانہ، حضرت الیاس بھی دنیا میں موجود ہے، فرشتے معصوم ہستیاں آنا جانا کرتے ہیں، اتنے بڑے بڑے علماء جو ہے اس کی واسطہ سب دیتے ہیں ان کرونا وائرس کو تو جلد از جلد نصاب نابود کر دے، اور اس کے ساتھ جو قید خانے میں، جو کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے، جو کسی اور مرض میں مبتلا ہے، خدایا ان کو سب کو مشکل پریشانی سے نجات دے، ہماری توبہ استغفار کو قبول کر دے، ہمارا گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو تو معاف کر دے۔ ہمیں شہزادی فاطمہ کا واسطہ دیتے ہیں تیرے کنیز خاص کا، کہ ہمیں تو ہماری توفیقات میں اضافہ کر دے، کہ ہمارا اللہ کے ساتھ کنیکشن مضبوط کر دے، بی بی کے ساتھ اور امام زمانہ کے سگے اہل بیت کے ساتھ کنیکشن کو سٹرونگ کر دے۔ خدایا ہم تیرے محتاج ہے، تیری توفیق اور معصوم کے وسیلے کے ہم محتاج ہے۔ تو آج ہم دعا کو ہے، شعبان کا مہینہ ہے، رسول کا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، تو نے نیکیوں کو پھیلایا ہے، ہماری توبہ کو قبول کر، یہ بیماری کو، کورونا وائرس کو تو نیست و نابود کر دے، تاکہ ہمیں سب کو اچھی موت ملے، ہمیں سب کو اچھا غسل کفن ملے، ہمیں لوگوں کا مجمع ملے تو اتنا ہمیں سورہ فاتحہ ملیں گے، ہمیں اتنی نماز جنازہ ملیں گی وغیرہ،
ہم دعا گو ہے تیرے سے، تو تو کرے گا، ہماری بات سنے گا. آمین ثم آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.